روح البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا. یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی، القبش اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی جگہ جو مینڈا ذبح ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا. اجل ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھلانے کے لیے. نملہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چیونٹی نے بات کی تھی، النمل ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی. ہدہد جس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا. صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی. اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا. اور 10واں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں، اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی، دل دماغ دیا، نعمتیں دی، وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں. اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا، اے انسان تو مجھے بے وقوف سمجھتا تھا نا، گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وقوفی کی تو گدھا کہتا تھا، آج وہ بے وقوف تو جا رہا ہے جنت میں، تو کہاں کا عقل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں. ما جاءکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور ہماری عقل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں، سوچتے نہیں. اور گدھے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں، اگر اصحاب کہف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا، اور میرا نام تو گالی تھا نا، اور میری حالت تو یہ تھی تم خشک ٹکڑا کھلاتے تھے، میں تمہارا در نہیں چھوڑتا تھا، اور تمہیں جو پروردگار روز نعمتیں کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا. میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاگ کے پہرا دیتا تھا، اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو 2 نفل پڑھ نہیں سکتے تھے. کتا جنت میں جا رہا ہوگا، اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں جا رہا. چہ جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں، ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے، جنت میں 10 جانور جائیں گے، 5 جائیں گے، 2 جائیں گے. اس قسم کی کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. یہ ساری حدیثیں اسرائیلیات سے ہیں. امام آلوسی رحمہ اللہ کی
روح البیان کا جو روح المعانی کا جو حوالہ دیا گیا ہے یا اس ترکی شیخ کی جو روح البیان کا حوالہ دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اسرائیلیات میں سے ہیں، اور وہ لوگ اسرائیلیات یا بعض تابعین سے نقل کرتے ہیں۔ لہذا ایک عقیدے کے مسئلے پر کہ جنت میں فلاں جانور جائے گا جس سے متعلق لوگ عقیدہ رکھیں، اس سے اس میدان میں پیش قطعاً نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک حدیث تو طبرانی وغیرہ میں حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے، جو حدیث ضعیف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ سفید اونٹنیوں پر بیٹھ کر کے جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کریں گے۔ وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ مِّنَ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْإِبِلَ وَالطَّيْرِ، اور جنت میں ان دو جانوروں کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں ہوگا، یعنی اونٹ اور چڑیا۔ لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو علی کل حال کسی مخصوص جانور کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو جنت میں جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اسے دنیا میں لوگوں کے فائدے کے لیے، اور قیامت کے دن انہیں اٹھایا ضرور جائے گا، لیکن جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو اسے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ کسی نے کے اوپر اگر جانوروں نے ظلم کیا ہے تو ان سے جانور کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو کی تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کونی ترابا، تم سارے کے سارے مٹی ہو جاؤ، یعنی ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نہ جنت میں بھیجے گا نہ ہی جہنم میں بھیجے گا۔ اور یہ چیز سورہ عما یتساءلون کی آخری آیت یا لیتنی کنت ترابا کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ البتہ بعض جانور ایسے ہیں جن سے متعلق ہے کہ وہ جنت میں بھی رہیں گے لیکن وہ دنیاوی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں لوگوں کے فائدے کے لیے اسے جنت ہی میں پیدا کرے گا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اسی طریقے سے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور دنیا کے نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی میں بنا کر کے انہیں رکھا ہے۔ جس طریقے سے جو وہاں پر حوریں ملیں گی وہ دنیا میں نہیں ہیں، انہیں وہی پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ صلو فی مرابض الغنم، تم لوگ جہاں بکری باندھی جاتی ہے وہاں تم نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ جنت کا جانور ہے، جنت کا جانور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ جنت میں، یہاں کی دنیا کی بکریاں جنت میں جائیں گی۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی واضح بات کہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیثیں اپنے ظاہر پر ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو محض اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بیان کی ہے کہ جو شخص دنیا میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اونٹنیاں صرف کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ایک اونٹنی کے بدلے 700 اونٹنی دے گا۔ تو علی کل حال وہ جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے شہداء کی روحیں ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، انہیں سبز چڑیوں کے قالب میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی میں ہے کہ ایک اہل بادیہ کا رہنے والا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ اس لیے کہ گھوڑا ان کی بڑی مشہور سواری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو اگر تم گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرخ یاقوت کا گھوڑا تمہیں عطا کرے گا، وہ تم جہاں چاہو گے تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ گویا وہاں پر اللہ تعالیٰ
جنت میں پیدا کرے گا، نہ کہ دنیا کے گھوڑے جنت میں جائیں گے۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی حدیث صحیح طور پر ثابت نہیں ہے کہ دنیا کے فلاں فلاں جو جانور ہیں، جیسے اصحاب کہف کا کتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دمبا ہے، یا وہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے، یہ جنت میں جائیں گے، اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ساری اسرائیلیات اور قصہ بیان کرنے والے لوگوں کے قصے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے جو ویڈیو سنائی، یہ ایک قصہ بیان کر کے لوگوں کے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جانور تو جنت میں جائے لیکن تو جنت میں نہیں جانا چاہتا، اسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ تو یہ قصہ لوگوں کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔